بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے اندر ہم عقائد کے باب میں بہار شریعت حصہ اول سے عقائد پیش کر رہے ہیں، اور آج کے سبق کے اندر ہم معاد و حشر کا بیان پڑھیں گے۔ معاد یہ عود سے ظرف مکان کا صیغہ ہے، یعنی لوٹنے کی جگہ۔ معاد و حشر کے بیان کے اندر فرماتے ہیں بے شک زمین و آسمان اور جن و انس اور ملک سب ایک دن فنا ہونے والے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشگی اور بقا ہے۔ دنیا کے فنا ہونے سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں، پہلی نشانی 3 خسف ہوں گے، یعنی آدمی زمین کے اندر دھنس جائیں گے۔ خسف کا معنی ہے زمین کے اندر دھنس جائیں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرہ عرب میں۔ اور دوسری نشانی علم اٹھ جائے گا، یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علماء تو باقی رہیں اور ان کے دلوں سے علم کو اچک لیا جائے، علم کو محو کر دیا جائے، ایسے نہیں، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور تیسری نشانی جہل کی کثرت ہوگی، جہالت عام ہو جائے گی۔ اور چوتھی نشانی زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہیں، بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا، اس طرح زنا عام ہو جائے گا جس طرح کے یونیورسٹیوں کے اندر دیکھا جا رہا ہے۔ پانچویں نشانی مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ اور چھٹی نشانی علاوہ اس بڑے دجال کے اور 30 دجال ہوں گے کہ وہ سب دعوی نبوت کریں گے، حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دعوی نبوت کریں گے، جن میں بعض گزر چکے، جس طرح کہ مسلمہ کذاب ہے، طلحہ بن حویلد ہے، اسود انسی ہے، سجاح عورت کے بعد میں اسلام لائی تھی، اور مرزا غلام احمد قادیانی، اور اسی طرح مختار ثقفی، یہ گزر چکے ہیں۔ اور جو باقی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ضرور آئیں گے، یعنی 30 کی گنتی پوری ہوگی، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برحق اور غیب کی خبر یہ ضرور پوری ہوگی۔ اور 7ویں نشانی مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی کہ وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ اور 8ویں نشانی ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، حالانکہ ملک عرب کے اندر کھیتی باڑی اور اس طرح غلہ جات نہیں ہوتے، لیکن قرب قیامت ملک عرب کے اندر بھی کھیتی باغات نہریں ہو جائیں گی۔ اور 9ویں نشانی دین پر قائم رہنا اتنا دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ یعنی جو مومنین ہوں گے، جن کو ایمان عزیز ہوگا، کئی تو ایمان کو گواہ بیٹھیں گے، لیکن جن کو ایمان عزیز ہوگا وہ جا کے قبروں میں حسرت کریں گے کاش میں اس قبر میں ہوتا، کم از کم میرا دین ایمان تو محفوظ ہو جاتا۔ اور 10ویں نشانی وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینے کے، اور مہینہ مثل ہفتہ کے، اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسے ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت ختم ہو جائے گا، وقت بہت جلدی سے گزرے گا۔ اور 11ویں نشانی زکوٰۃ دینا لوگوں پر گراں ہوگا، اس کو تاوان سمجھیں گے، ٹیکس سمجھیں گے۔ اور 12ویں نشانی علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، دین کا علم تو پڑھا جائے گا لیکن غرض دین نہیں ہوگی، محض ملازمت، محض پیشہ، محض معیشت کا ایک ذریعہ سمجھ کے اس کو پڑھا جائے گا، لیکن دین مقصود نہیں ہوگا، جس طرح کہ عام طور پہ یہ تنظیموں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں پر اصل مقصود ہی صنعت اور ملازمت ہے۔ 13ویں نشانی مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی۔ اور مسجد میں لوگ چلائیں گے، اونچی اونچی باتیں کریں گے، حالانکہ مسجد کے اندر دنیاوی بات کرنا حدیث مبارکہ کے اندر آیا، فرمایا اس طرح دنیا کی بات کرنا نیکیوں کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔
فرمایا گانے باجے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، خود اپنے کرتوتوں کا بالکل لحاظ نہیں ہوگا، پیچھے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے سلسلہ میں کہیں گے کہ فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں پلیت تھا، فلاں ایسا تھا۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، کوڑے کی پنچھی یعنی چابک کا سرا، جوتے کا تسمہ کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوتا ہوگا وہ واپسی پر بتائے گا، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی کہ آج یہ کام ہوا ہے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے بھر کے برابر، اور تیسرا دن ہفتہ بھر کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹوں کے ہوں گے۔ اور وہ بہت تیزی کے ساتھ سیر کرے گا جیسے بادل جس کو ہوا اڑاتی ہو۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کی ہمراہ ہوگی، جن کا نام جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا یہ بھی اس کے ساتھ ہی جائیں گے، مگر وہ جو دیکھنے میں جنت معلوم ہوگی وہ حقیقتاً آگ ہوگی، وہ دوزخ ہوگی۔ اور جو جہنم دکھائی دے گا وہ آرام کی جگہ ہوگی۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ مردے جلائے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، زمین کو حکم دے گا کہ وہ سبزے اگائے، آسمان سے پانی برسائے گا، اور ان لوگوں کے جانور لمبے چوڑے خوب تیار اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل دل یعنی انبار کے انبار، ڈھیر کے ڈھیر اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ جادو کے کرشمے ہوں گے اور شیاطین کے تماشے جن کو واقعیت سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ حرمین شریفین میں جب جانا چاہے گا ملائکہ اس کا منہ پھیر دیں گے، حرمین شریفین کے اندر اس کا داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ البتہ مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے کہ وہاں جو لوگ بظاہر مسلمان بنے ہوں گے اور دل میں کافر ہوں گے، اور وہ جو علم الہی میں دجال پر ایمان لا کر کافر ہونے والے ہیں، ان زلزلوں کے خوف سے شہر سے باہر بھاگیں گے اور اس کے فتنہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یعنی وہ دجال خود تو وہاں پر داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن وہاں پر زلزلے آئیں گے، اور جو علم الہی کے اندر دجال کو ماننے والے ہیں ان کو وہاں سے بھگایا جائے گا، اور وہ جا کر اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ دجال کے ساتھ یہود کی فوجیں ہوں گی، بہت بڑی بڑی فوجیں اور لشکر۔ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافر یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ وہ لوگوں کو کہیں گے یار یہ بلا کوئی جھوٹا ہو سکتا ہے، اس کی کرامتیں تو دیکھو، اتنی کرامتیں تو تمہارے غوث پاک کی نہیں ہیں۔ اس کی کرامتیں اور اس کی یہ شعبدہ بازیاں لوگوں کو دکھا کر ورغلانے کی کوشش کریں گے، لیکن جن کے دل کے اندر ایمان ہوگا وہ کہیں گے کرامت کی بات بعد میں کرنا، پہلے ان کی ولایت ثابت کرو، اور ولایت سے پہلے ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو دجال خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی کافر، یہ کرامتیں نہیں ہیں، یہ سارے استدراج ہیں اور جادو کے کرشمے ہیں۔ جب وہ ساری دنیا میں پھر پھرا کر ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے جامع مسجد دمشق کے شرقی منارہ پر نزول فرمائیں گے۔ صبح کا وقت ہوگا، نماز فجر کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی کو کہ اس جماعت میں موجود ہوں گے امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ وہ لعین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے پانی میں نمک گلتا ہے، اور ان کی سانس کی خوشبو حد بصر تک پہنچ جائے گی۔ وہ بھاگے گا، یہ تعاقب فرمائیں گے، اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہو جائے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نماز پڑھائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایسی ہی ہے جس طرح کہ استاد شاگرد کو اجازت دیتا ہے۔
یہ حضرت امام مہدی کا اعزاز ہے کہ ایک نبی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ حضرت امام مہدی افضل ہیں اس وجہ سے یہ نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ ان سے کم درجہ رکھنے والے ہیں اس وجہ سے پیچھے کھڑے ہیں۔ الیاذ باللہ، جو یہ عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج، کافر، مرتد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، اس حوالہ سے مختصر کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کی مختصر کیفیت اوپر معلوم ہو چکی۔ آپ کے زمانہ میں مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص دوسروں کو مال دے گا تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت ہوگی تو مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی دوسرا بندہ مال قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ صدقہ وصول نہیں کرے گا۔ نیز اس زمانہ میں عداوت و بغض و حسد آپس میں بالکل نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑیں گے۔ آج کل تو یہ ٹائیاں بنائی جا رہی ہیں نا، یہ مقدس نشان بنائے جا رہے ہیں، ٹائیاں بنائی جا رہی ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان مرکزوں کو توڑیں گے، کیونکہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے کفر کی نشانیاں مٹائی جاتی ہیں، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ تمام اہل کتاب جو قتل سے بچیں گے سب ان پر ایمان لائیں گے۔ تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے اور شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، 40 برس تک اقامت فرمائیں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی۔ بعد وفات روضہ انور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ شریف میں دفن ہوں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر بکریوں کے ساتھ چریں گے، لیکن کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ اسلام کی حکومت کا فائدہ ہے، جب اسلام کی حکومت آتی ہے کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ ٹیکس وصول کرنا انسان کو ہڑپ کیے جائے ایسے نہیں ہوتا، بلکہ اسلام کی حکومت آ جائے تو جانوروں پر ظلم نہیں کرتے، انسانوں پر کیسے ظلم کریں۔ یہ اسلام کی حکومت کا فائدہ ہے۔ حضرت امام مہدی کے ظہور کے متعلق مختصر کیفیت بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے، حضرت امام مہدی بھی وہاں پر ہوں گے، اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً اچانک غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ کا خلیفہ حضرت امام مہدی ہیں، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ بعد قتل دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو اکٹھا کر کے کوہ طور پر لے جاؤ۔ ایک قوم آنے والی ہے جس سے مقابلہ بہت مشکل ہے، وہ قوم کون سی ہے؟ یاجوج ماجوج۔ ان کا مختصر تعارف کراتے ہیں، کہتے ہیں مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ جس کا طول 10 میل ہوگا، یعنی اتنی بڑی جماعت جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی کہ یہاں کبھی پانی تھا۔ بحیرہ طبریہ اتنا لمبا ایک پانی کا تالاب جس کا طول 10 میل ہے، 10 میل طول والا تالاب، ایک لشکر جب ان کا گزرے گا تو یہ سارا کا سارا پانی پی کر گزر جائیں گے، اس کو خشک کر کے چلے جائیں گے۔ جب دوسری جماعت آئے گی یاجوج ماجوج کی تو وہ کہیں گے ادھر پانی کبھی تھا بھی۔ پھر دنیا میں فساد قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کہ ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے، یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے،
جن کو کوہ طور پر روکا گیا ہے، بند کیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائے کے سری کی وہ وقت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں ہے۔ سونے ہیرے جواہرات کی جتنی قدر نہیں ہے، وہاں پر ایک سری کتنی قدر ہوگی، اتنا اللہ تعالیٰ ان کو کوہ طور پر محصور رکھے گا ان کا دین ایمان محفوظ رکھنے کے لیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں اپنے ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان لاشوں کو جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیر و کمان اور ترکش کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے، یعنی اتنی برکات۔ اور دودھ کی یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور کفر کو ختم کر دیں گے، یاجوج ماجوج ختم ہو جائیں گے، اس وقت یہ برکات ظاہر ہوں گی۔ لیکن یہاں پر ایک خاص بات ذہن نشین فرما لیں کہ یاجوج ماجوج کے ساتھ انسانوں کو اگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن انہوں نے امتحان پاس کیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر قید لگائی تھی، جو ان پر پابندی لگائی تھی، ان کو انہوں نے پورا فرمایا۔ تو پھر جب انہوں نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، بغیر ان کے لڑنے کے اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیا۔ تو انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، جتنے بھی مشکل لمحات آ جائیں، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے، اس وقت کے اندر شریعت کی قیدوں کے اندر رہنا چاہیے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے کہ جس طرح یاجوج ماجوج کے ساتھ لڑنے کی اگرچہ طاقت نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم فرما سکتا ہے، تو جب ہم شریعت کی حدوں کے اندر رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول فرمائے گا، کوئی کافر بھی ہم پر غالب نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو محفوظ رکھے گا۔ اور مزید نشانیاں ارشاد فرماتے ہیں دھواں ظاہر ہوگا جس سے زمین سے آسمان تک اندھیرا ہو جائے گا، اور دابت الارض نکلے گا، یہ ایک جانور ہے، اس کے ہاتھ میں عصائے موسیٰ اور انگشتری سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نشان نورانی بنائے گا، اور انگشتری سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سخت سیاہ دھبا۔ اس وقت تمام مسلم اور کافر اعلانیہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی مسلمان کے ماتھے پر اسلام کی نشانی اور کفر کے ماتھے پر کفر کی نشانی۔ یہ علامت کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ اور آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، فرماتے ہیں اس کی نشانی ظاہر ہوتی ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس وقت کا اسلام معتبر نہیں۔ جب سورج مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ وفات حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک زمانہ کے بعد، جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح قبض ہو جائے گی، اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت ہوگی۔ قیامت کا جو قیام ہے یہ کافروں پر ہوگا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے مسلمانوں کو اٹھا لے گا، اور یہ قیامت کا جو عذاب ہے یہ سارا کا سارا کافروں پر ہونا ہے۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی، ان میں بعض واقع ہو چکی ہیں، اور جو کچھ باقی ہیں جب نشانیاں پوری ہو لیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے سے وہ خوشبودار ہوا گزر لے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسا گزرے گا کہ اس میں کسی کی اولاد نہیں ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہیں رہے گا، اور دنیا میں کافر ہی کافر ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی اپنی دیوار لیستا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ دفعتاً اچانک حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو سور پھونکنے کا حکم ہوگا۔ شروع اس کی آواز بہت باریک ہوگی اور رفتہ رفتہ بہت بلند ہو جائے گی، لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔
آسمان زمین پہاڑ یہاں تک کہ سور اور اسرافیل اور تمام ملائکہ فنا ہو جائیں گے، اس وقت سوا اس واحد حقیقی کے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہے جباریین، کہاں ہے متکبرین؟ مگر کون ہے جو جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کرے گا، دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین ملائکہ و انس جن و حیوانات موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر انور سے یوں برآمد ہوں گے کہ دائیں سمت پر سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ، پھر مکہ معظمہ مدینہ طیبہ کے مقابر میں جتنے مسلمان دفن ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان حشر میں تشریف لے جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور دائیں ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ، بائیں ہاتھ میں سیدنا عمر فاروق کا ہاتھ، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جس طرح آج مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہے۔ فرمایا جب حشر کے دن ہم آئیں گے اسی طرح آئیں گے، روز حشر ہمارا نزول حشر کے اندر اسی طرح ہوگا، میرے دائیں ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا اور بائیں ہاتھ میں فاروق اعظم کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالی عقیدہ حق اور دین اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔